اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 27 اکتوبر ریاست جموں کشمیر کے عوام کے لیے ایک سیاہ ترین دن ہے۔ اس دن 1947 میں ہندوستان نے تقسیم برصغیر کے اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جموں کشمیر کے ایک حصہ پر جابرانہ اور غاصبانہ قبضہ کا آغاز کیا۔ ہندوستان کے اس غیر قانونی قبضہ کو جموں کشمیر کے عوام نے کبھی بھی قبول نہیں کیا اور آج تک اس قبضہ کے خلاف مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام اپنی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ہندوستان گزشتہ 77 سال سے مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ نومبر 1947 میں ہندوستان کی افواج، ڈوگرا فورسز، RSS اور اکالی دل کے دہشت گردوں نے 2.5 لاکھ کے قریب جموں کے مسلمانوں کو شہید کیا اور لاکھوں کو ہجرت پر مجبور کیا۔ 1965 اور 1971 میں بھی مقبوضہ کشمیر میں ظلم و ستم کی وجہ سے وہاں کے عوام نے آزاد کشمیر اور پاکستان کی طرف ہجرت کی۔ 1989 کے بعد 96,000 سے زائد عام شہریوں کو شہید کیا جا چکا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کی جان، مال، عزت اور عصمت محفوظ نہیں رہی۔ ہندوستان نے 5 اگست 2019 کو مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کو بدل کر بین الاقوامی قانون اور کشمیر کے حوالے سے سلامتی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی کی۔ مقبوضہ کشمیر میں آبادی کی حیت کو بدلنے کے لیے ہندوستان سے لوگوں کو لا کر آباد کیا جا رہا ہے۔ سرکاری ملازمتوں میں ہندوستان کے لوگوں کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ تمام حریت قیادت کو پابند سلاسل رکھا گیا ہے۔ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے کارکن اور آزاد صحافی جیلوں میں ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں اظہار رائے، اجتماع، تحریر اور تقریر پر مکمل پابندی عائد ہے۔ ہندوستان کا جبر اور ظلم مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کا جذبہ آزادی سد نہیں کر سکا۔ عالمی برادری اور اقوام متحدہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ کشمیر کے حوالے سے اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد ہر صورت میں ممکن کروائیں۔ میں اس موقع پر مقبوضہ جموں کشمیر کے بہادر اور حریت پسند عوام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جو 9 لاکھ قابض افواج کی سنگینوں کے سائے تلے آزادی کے لیے اپنی جدوجہد پوری قوت سے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب مقبوضہ کشمیر ہندوستان کے غاصبانہ قبضہ سے آزاد ہوگا اور پوری ریاست جموں کشمیر اپنا حق خود ارادیت استعمال کرنے کے بعد مملکت خدا پاکستان کا حصہ بنے گی۔ تحریک آزادی کشمیر زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔